بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 57 اسلامی بھائی چارہ۔ حضرت تمیم داری نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے اپنے بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا اور دوسرا حضرت سیدہ سودا کا۔ مدینہ منورہ میں 2 زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قبا میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قبا میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور طبع ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ طبع اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھی کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سلمہ کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت سلمہ انہیں صحابہ کرام کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ انہیں حضرت عمر فاروق کے پاس بھی لے گئی تھیں۔ حضرت عمر نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی تھی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی کنیکہ، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا،
اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصارہ مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غمگساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلح ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا حصہ کر لیتے ہیں۔ ہم تو ڈرے ہیں بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہوا کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ انصارہ مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف حصہ اپنے بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ ایک انصارہ کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقررہ کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بغل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت بلال کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سکھانے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔